تاریخ نے قوموں میں نفرتیں پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور بعض قومیں جنگوں پر اسی لیے گئیں کہ ان کی جامعات میں، ان کے اسکولوں میں، ان کے کالجز میں تاریخ کو حاکم طبقات نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ تاریخ میں پاکستان اور ہندوستان میں جہاں بہت ساری شخصیات ہیں جن کے حوالے سے متنازع باتیں آتی ہیں، ایک طرف ان کی شان میں قصیدے کہے جاتے ہیں، ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان کی قلابیں ملائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف ان کو ویلن کہا جاتا ہے، یا ان کو شیطان کہا جاتا ہے، یا ان کو اتنا ڈینیگریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ غالباً انسان ہی نہیں تھے، بلکہ وہ کوئی شیطان، کوئی راون، یا کوئی اور ایسے انسان دشمن شخص تھے کہ جن کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ انہی میں ایک مغل بادشاہ اورنگزیب ہیں، جن کے حوالے سے پاکستان میں بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ ریاست نے ان کو ایسا رنگ دیا ہے کہ وہ ٹوپیاں سیتے تھے، اور بڑے متقی پرہیزگار تھے، بڑے مذہبی تھے، بڑے ایماندار تھے، لیکن پتہ نہیں مذہب کے کون سے اصولوں کے تحت انہوں نے اپنے سگے بھائیوں کو قتل کرایا۔ میکیاویلین انداز میں انہوں نے دارا شکوہ اپنے سگے بھائی کو جو ہے وہ اقتدار سے محروم کیا، مختلف عیاری اور مکاری کے حربے استعمال کیے، اپنے باپ کو زندان میں پھینکا۔ پاکستان کے برعکس ہندوستان میں وہ ایک بہت بڑے ویلن ہیں، جنہیں جو ہے ایک بت شکن سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے ہندوؤں پہ جزیہ لگایا، ہندوؤں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی غریب عوام اپنے حاکم طبقات کے غیر انسانی عمل کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو راجے مہاراجے ہوں، چاہے وہ مسلمان بادشاہ اور شہزادے ہوں۔ انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے، انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہر طرح کے کام کیے۔ اسی طرح اورنگزیب بھی ایک میکیاویلین رولر تھا، جس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ اس نے مذہب کا استعمال اسی طرح کیا جس طرح آج بھارت سرکار کر رہی ہے، مودی صاحب کر رہے ہیں، یو پی کے جو چیف منسٹر ہے وہ کر رہے ہیں، یا پاکستان میں جس طرح جنرل ضیاء نے مذہب کا استعمال کیا، یا دنیا کے کچھ اور ممالک نے مذہب کو استعمال کیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی سیاسی مفادات کے لیے۔ اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑا کٹر مسلمان تھا، ہندو دشمن تھا، لیکن اور اس حوالے سے نفرتیں پھیلانے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ جدید دور میں یہ نفرتیں زیادہ تر سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں ایک مشہور سوشل میڈیا پہ شو کرنے والے صاحب ہیں، جن کا نام شام شرما ہے، اور بظاہر وہ سیکولرزم کے بڑے خلاف معلوم ہوتے ہیں، اور انہوں نے اورنگزیب پر یہ آروپ لگایا کہ اس نے تقریباً 40,000 مندر توڑے، اور اس نے جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ بڑا متعصبانہ سلوک کیا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب کے دور میں جو ہندو منصبدار تھے، ان کی اگر تعداد شاہجہاں کے دور میں 24% تھی، تو وہ اورنگزیب کے دور میں 33-34% کے قریب ہو گئی۔ یہ بات صحیح ہے کہ اورنگزیب مذہبی طور پہ جو خیالات رکھتے تھے ان کو کچھ کرٹکس کہتے ہیں کہ انتہا پسندی کے قریب تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بڑے قریبی اتحادی تھے، اس میں بڑے بڑے ہندو مہاراجا شامل تھے، اسپیشلی جو راجپوت تھے وہ شامل تھے، جیسے رانا راج سنگھ میواڑ کے، راجا جے سنگھ، اور بالکل اسی طرح جسونت سنگھ وہ مارواڑ کے تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو شام شرما صاحب اگر اورنگزیب نے ظلم کیا ہے، تو جو ہندو راجے مہاراجے ان کے ساتھ اس ظلم میں شامل تھے یا ان کا ساتھ دے رہے تھے، قانون کی زبان میں وہ کمپلیسٹ تھے ان کرائمز میں۔ شام شرما صاحب کے شو کو یقیناً آپ نے دیکھا، میں ان سے جو رائے مختلف رکھتے ہیں، جو نقطہ نظر مختلف رکھتے ہیں، جو ان کی گفتگو سے سہمت نہیں ہیں، جو ان کے دعووں سے سہمت نہیں ہیں، میں ان کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اورنگزیب نے مذہب کو مختلف مراحل پہ استعمال کیا۔ جہاں یہ بات صحیح ہے کہ اورنگزیب نے کچھ مندروں کو توڑا،
شاید شام شرما صاحب کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہو کہ انہوں نے گولکنڈہ کی ایک مسجد کو بھی گروایا، جہاں کے راجا نے جب انہیں ٹیکس دینے سے انکار کیا اور کہا کہ ٹیکس ہے نہیں، اس نے وہ ٹیکس گولکنڈہ، اس نے جو ٹیکس کی جو شکل ہوتی تھی ایگریکلچر گڈس یا کسی بھی شکل میں، وہ چھپا کے رکھا تھا گولکنڈہ کی ایک مسجد میں، اور اورنگزیب نے حکم دے کر اس کو گروایا۔ تو جہاں انہوں نے وشوناتھ ٹیمپل کاشی میں تباہ کیا، جو یقیناً کوئی بھی ذی شعور انسان، کوئی بھی انسان جو مذہبی رواداری پہ یقین رکھتا ہے، وہ کسی بھی عبادت گاہ کو گرانے کی جو ہے وہ اجازت بھی نہیں دے گا اور اس کی حمایت بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اسی طرح انہوں نے مدھیہ پردیش میں جو میکال مندر تھا اس کو دھان دیا، آسام میں گوہاٹی کے علاقے میں انہوں نے کاماکیا دیوی کا جو مندر تھا اس کو دھان دیا، بالکل اسی طرح اتر پردیش میں بھگوان کرشنا کے مندر کو انہوں نے دھان دیا۔ تو انہوں نے مختلف مندروں کو دھان بھی دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ ان کی کچھ تحریریں، ان کے کچھ فرمان ایسے ہیں جن کو باقاعدہ کمپائل کیا گیا ہے، اور ان میں انہوں نے پوری یہ تفصیل بھی دی ہے کہ کتنے مندروں کو کتنا دھان دیا گیا یا ان کو کتنی جاگیریں دی گئیں تاکہ وہ جو ہے اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ بالکل اسی طرح ایک دہلی یونیورسٹی کی خاتون مورخ ہیں جو کئی کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں، انہوں نے اورنگزیب کے حوالے سے لکھا کہ مذہب کے حوالے سے انٹالرنس جو ہے، وہ انٹالرنس کو اورنگزیب نے کنڈیم کیا ہے، اور اس نے اس حوالے سے لکھا بھی ہے اپنے جو راجپوتوں کو اس نے لکھا، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں انٹالرنٹ نہیں تھا۔ اس نے ایک جگہ راجپوتوں کو جو لکھا، اس نے ایسے بادشاہوں کو جو ہے کنڈیم کیا، ایسے بادشاہوں کی مذمت کی جو انٹالرنس کو فروغ دیتے ہیں۔ So he said, those who practice intolerance that could become the cause of dispute, conflict, and harm to the people, and could devastate the prosperous creations of God and destroy the foundations of God-created fabric. Such attitudes of kings Aurangzeb ordained deserves to be rejected and cast off. یہ ڈاکیومنٹ جو ہے ادے پور کے ریکارڈ میں موجود ہے، اکارڈنگ ٹو یہ ہسٹورین جو ہیں جن کا دہلی یونیورسٹی سے تعلق ہیں، اور اس میں اورنگزیب نے کلیئرلی ایسے بادشاہوں کی مذمت کی ہے جو رواداری کے خلاف کام کرتے ہیں، جو معاشرتی رواداری ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، کیونکہ اس کے خیال میں اس سے سماجی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی اورنگزیب نے یہ معاملات مذہب کے لیے کیے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اورنگزیب اگر مذہب کا اتنا بڑا پیروکار تھا تو اس نے مذہب کے کس اصول کے تحت اپنے ہی بھائیوں کا قتل کیا، اپنے ہی باپ کو زندان میں پھینکا؟ اور اگر اس نے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد کو زبردستی مسلمان کیا، تو اورنگزیب ڈاکٹر رام پیونانی کے مطابق تقریباً 48 سال اس نے حکومت کی ہے۔ 48 سال جب اس نے حکومت کی ہے تو 48 سال میں اگر وہ سب کو زبردستی مسلمان کرتا تو ڈاکٹر رام پیونانی کے خیال میں آج ہندوستان میں کوئی بھی ہندو نہیں ہوتا۔ تو جزیے کے حوالے سے بھی اورنگزیب پر تنقید کی جاتی ہے، لیکن جزیہ اس نے شروع کے 20 سال ڈاکٹر رام پیونانی کے مطابق اس نے 20 سال کے بعد یہ امپوز کیا، اور یہ بنیادی طور پہ غالباً اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے کیا تھا۔ اسی طرح ایک ہندو مہاراجا کو اس نے مذہب قبول کرنے کا کہا، اسلام قبول کرنے کا کہا، وہ بھی ایک سیاسی چال تھی، ورنہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ راجا جے سنگھ تھے، رانا راجا سنگھ تھے، اور دوسرے تھے جو 34% ہندو منصبدار تھے، ان کو تو اس نے مذہب تبدیل کرنے کا نہیں کہا یا مذہب جوائن کرنے کا نہیں کہا۔ تو کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اورنگزیب سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے، سیاسی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اس دور کے جو مولوی تھے ان کے قریب گیا، اور دارا شکوہ جو ہے سادھو سنت
اور جو ہندو انفلوئنشل ایلیٹ تھی ان کی طرف گیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی معاملہ تھا، یہ بنیادی طور پہ ایک سطح کا معاملہ تھا، اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر مذہب سے لینا دینا ہوتا تو سارے مغلوں شہزادوں کی آپس کی لڑائیاں ہیں، سوری جو لڑ رہے تھے یا سوری اور ہمایوں کی لڑائی تھی وہ بھی مسلمانوں کے درمیان تھی، اس سے پہلے بھی دہلی سلطنت اور دوسرے ادوار میں جو مسلمان لڑتے رہے وہ سارے لڑتے رہے۔ حاکم طبقات کا غریب عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ ہندو راجے مہاراجے ہوں، اگر انہوں نے لڑائیاں کیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے کیں، مسلمان شہزادوں اور مسلمان حکمرانوں نے بھی لڑائیاں اپنے مفادات کے لیے کیں۔ غالباً اورنگزیب کے خلاف نفرت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس نے گرو تیغ سنگھ صاحب کو جو ہے وہ ان کے دور میں، اورنگزیب کے دور میں ان کو جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ گرو گوبند سنگھ سے اس نے بات چیت کرنے کی کوشش کی، مذاکرات کرنے کی کوشش کی، اور لاہور کے مغل گورنر کو لکھا بھی کہ ان سے اچھے تعلقات کیے جائیں، ان سے رابطہ کیا جائے، لیکن اس سے پہلے وہ اورنگزیب مر گیا۔ اور اس کے بعد جو بہادر شاہ ظفر تھا، یہ وہ والا بہادر شاہ ظفر نہیں بلکہ دوسرا جو تقریباً 4-5 سال اس کی حکومت رہی ہے، اس نے گرو گوبند سنگھ سے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی۔ بالکل اسی طرح کشمیر کا جو مغل گورنر تھا سیف خان، اس کا جو ایڈوائزر تھا وہ ہندو تھا، اور اس کا جو پھر اس کے بعد افتخار خان آیا، اس نے ہندوؤں کو تھوڑا بہت پرسیکیوٹ کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرسیکیوشن اگر بڑے پیمانے پر ہوتی تو کوئی ہندو ایڈوائزر کیوں اس طرح سرو کر رہا ہوتا، اس پرسیکیوشن میں کیوں حصہ ہوتا؟ اس پرسیکیوشن کا بھی اینگل بہت سارے مورخین کے خیال میں ممکنہ طور پر جو تھا وہ سیاسی تھا۔ اسی طرح اورنگزیب مسلمانوں سے بھی لڑا، دکن میں کہا جاتا ہے کہ وہ اہل تشیع سے لڑا، نارتھ میں کہا جاتا ہے کہ وہ پٹھان مسلمانوں سے لڑا، اسی طرح مرہٹا لوگوں سے لڑا، وہ غالباً ان کا ڈیفینیٹلی مذہب ڈیفرنٹ تھا، لیکن وہ لڑائیاں رہیں۔ اپنے سگے بھائیوں کو جس بندے نے مارا، اپنے باپ کو جس بندے نے زندان میں پھینکا، اس کی لڑائی کو آپ خالصتاً مذہبی بنیادوں پر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا المیہ ہے کہ ہندوستان میں جس طرح جنرل ضیاء نے پاکستان میں تاریخ کا جنازہ نکالا اور تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا، اور اس میں ایسے ایلیمنٹ کو شامل کیا جس سے معاشرے میں نفرت پھیلی، اور پاکستان آج اس کے نتائج بھگت رہا ہے، فرقوں کے نام پر تقسیم ہے اور نفرتیں ہیں سماج کی مختلف پرتوں میں۔ بالکل اسی طرح مودی جنرل ضیاء کی لیگیسی کو فالو کرتے ہوئے، یوگی آدتیہ ناتھ جنرل ضیاء کی لیگیسی کو فالو کرتے ہوئے، اور ہندو رائٹ ونگرز جنرل ضیاء کی لیگیسی کو فالو کرتے ہوئے وہاں سلیبس تبدیل کر رہے ہیں، نصاب تبدیل کر رہے ہیں، تاریخ کا ایک ایسا رخ پیش کر رہے ہیں جس سے ہندوستانی سماج میں نفرتیں مزید بڑھیں گی، اور جو لانگ ٹرم میں ہندوستانی سماج کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔